بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اور جب عیسیٰ بیٹے مریم نے کہا یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب انی رسول اللہ علیکم مصدقا میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اور اس پیغمبر کی خوشخبری سنانے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد. فلما جاءہم بالبینات پھر جب حضرت عیسیٰ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آ گئے قالوا ھذا سحر مبین کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی روشنی کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون اور اللہ اپنی بنائی ہوئی روشنی کو پورا کرنے والے ولو کرہ الکافرون اگرچہ کافر تنگ ہوتے رہیں. هو الذی ارسل رسولہ وہ اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا بالہدا و دین الحق ہدایت دے کر اور دین حق دے کر لیظہرہ
علی الدین کلہ، تاکہ اسے سارے دین پہ غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک تنگ ہوتے رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بیان چل رہا ہے اس صورت میں کہ جیسے لوگ دنیا کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اکیلے اکیلے اور گروہ در گروہ، اکیلوں کی نسبت گروہ بنا کے چلنے والے ایک متحدہ طاقت کے حامل ہو جاتے ہیں، ان کی کامیابی کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح دین کی محنت کرنے والے بھی کچھ اکیلے ہی لگے رہتے ہیں اور کچھ باقاعدہ جماعتیں بنا کر، صفیں بنا کر کرتے ہیں یہ کام دین کا۔ یہاں بھی انہی لوگوں کی کامیابی کی امید زیادہ ہے جو صفیں بنا کر اکٹھا ہو کر ترتیب سے دین کی محنت کرتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے پیغمبر آئے جو نمائندے ہوتے ہیں، جو نمونے ہیں اس دین کی محنت کے، جو محنت کرتے رہے مگر کوئی ساتھ ملا ہی نہیں۔ لہذا اگر بندہ اکیلا لگا رہے، کوئی ساتھی نہ ملے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، کوشش ہونی چاہیے کہ میری بات لوگ مان جائیں اور ساتھی بن جائیں تو پھر مل کے کام کریں۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ پیغمبر بھی ہیں جن کے ساتھی بن گئے اور انہوں نے جماعت کی شکل میں اور صفوں کی شکل میں کام کیا۔ یہ صفوں کی شکل میں رب کے دین کی محنت کرنے والے جب کبھی دشمن ان کو للکارے، ان پہ حملہ کرے تو یہ بھی پھر صفوں کی شکل میں اس کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ تو صفوں کی شکل میں کیا ہوا کام مقابلے کے لیے بہت بہتر ثابت ہوتا ہے۔ ان الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جو اکٹھے ہو کے صفیں بنا کے مقابلہ کرتے ہیں کفر سے، وہ ایک بڑی پکی مضبوط بنیاد والی دیوار ہوتے ہیں جس دیوار کو گرایا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کی یہ محنت رہتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہماری بات مانیں اور شامل ہو جائیں، مل کر کام کریں۔ لیکن کوئی ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ جماعتیں بن گئی ہوں اور وہ سب نے جماعتوں کی شکل میں ہی کام کیا ہو۔ اکیلا بھی اگر ڈٹا رہتا ہے بندہ، کوئی ساتھی اس کا نہیں بنتا، تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ رب ہو جاتا ہے، اگر وہ سچائی کے لیے اور سچی نیت سے دین کی محنت کر رہا ہے۔ لیکن صفوں کی شکل میں جڑ جانے والوں کو اللہ فرشتے بھیج دیتے ہیں ان کے ساتھ، جاؤ شامل ہو جاؤ اور میرے بندوں کو بچاؤ دشمنوں سے۔ وہ ایک بڑا خوبصورت پہلو بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
پیغمبر جتنی دعوت دیتے ہیں اتنی انہیں حمایت نہیں ملتی، اکثر دشمنی بہت ملتی ہے، عداوت بہت ملتی ہے، لیکن حمایت انسانوں میں سے ہمیشہ کم ہی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جاہل قومیں طاقت کی زبان ہی مانتی ہیں، انہیں رحمت کی زبان سے اثر کم ہوتا ہے۔ پیغمبروں کی زبان اللہ کے قرآن کی زبان ہوتی ہے، یہ سراسر رحمت ہی رحمت، اللہ کی کتابیں سراسر رحمت ہی رحمت۔ اس رحمت سے مستفید ہونے والے اکثریت دنیا کی نہیں بن سکتی، جماعتیں بن جاتی ہیں لیکن وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتی۔ ہاں ایسی جماعتیں تو بہت بنی، اور خاص کر ہمارے مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسی جماعتیں بنی جو نمازیں اور عبادت بھی صفوں میں ادا کرتے تھے اور قتل و قتال بھی صفوں میں کرتے تھے۔ جی یہ بڑی عزت والے لوگ، بڑی شرافت والے لوگ اور بڑی کرامت والے مسلمان تھے اللہ کے کاغذوں میں۔ جی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا ہے۔ ایسے ہی نہیں میں ان کی زندگی کو پسند کرتا اور ان کو اپنے اعمال میں داد یوں ہی نہیں دیتا، نہیں، میں نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا ہے۔ ایمان ان کے دلوں میں اس طرح سجا ہوا ہے جس طرح کوئی سودا بیچنے والا اپنی کچھ خاص چیزیں سجا کے رکھ دیتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت صفت کی ہے میرے اللہ نے، وہی کر سکتا ہے۔ میرے نبی کے ساتھی جو ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے ان کا۔ جی جس طرح کوئی شاید دل چ وڑ جاتی ہے نا، ایسے ہے ان کے دلوں میں ایمان۔ ان کے دلوں میں نے ایمان کو سجا دیا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ایمان اور کفر دو ضدیں ہیں۔ جب ایمان ان کا دل کا محبوب ہے اور ان کے دل میں سجا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے کفر تو انہیں ناپسند ہی ہوگا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مقابلے میں تو میرا خیال اتنا ہی کافی تھا، کر رہا الیکم الکفر۔ جی سبحان اللہ۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی نبی کے بعد قیامت تک تابعداری کی جانی ہے۔ جی یہ ہم لوگ نہیں، لہذا اللہ بات یہاں تک نہیں چھوڑتے، آگے لے جاتے ہیں۔ زینہ فی قلوبکم کے بعد کرہ الیکم الکفر، کفر میں نے تمہارے یہاں ناپسند بنا دیا، ناگواری ہوتی ہے تمہیں کفر کے تذکرے سے بھی۔ لیکن آگے چلیے، والفسوق، کفر تو خیر کفر ہوتا ہے، لیکن ایسے اعمال ایمان کے دعوے دار کے ایمان کے تقاضے کے طور پر جو عمل اسے کرنے چاہیے
ان عملوں میں کوتاہی کرنا یہ ہوتا ہے فسق، ان عملوں کو پوری طرح ادا نہ کرنا۔ مومن بننے کے بعد جو چیزیں اس پہ لازم ہوتی ہیں ان کو من حیث اللزوم اختیار نہ کرنا، یہ فسق ہے۔ الذین ینقضون، یہ فاسقین کی تعریف ہے قرآن میں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے وعدے پورے پکے کرنے کے بعد ان کو توڑ دیتے ہیں۔ جی، سچے ایمان کا تقاضا ہے کہ رضا ایک اللہ کی مطلوب رہے، کسی اور کی رضا غالب مت آئے اللہ کی رضا پہ۔ لیکن جب ایمان کے دعوے دار لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کریں، وہ عمل کریں تاکہ لوگ راضی ہوں، اللہ کی پرواہ نہ کریں، تو اسے فسق کہتے ہیں۔ مال بچاتے پھریں، مال بناتے پھریں، سچی بات کرنے سے گریز کریں کہ مال نہیں اکٹھا ہو سکے گا، ایسے دینے والے ناراض ہو جائیں گے۔ نو، یہ مومن نہیں رہتے، یہ فاسق ہو جاتے ہیں۔ رویہ، اس رویے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ مومنوں کی نسبت کافروں کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ مومن تو ایک کھری چیز ہے نا، اس میں ذرا بھی کھوٹ شامل ہو تو کھوٹا ہو گیا۔ جی، دودھ تو بڑی پاکیزہ چیز ہے، لیکن پیشاب کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو سارا دودھ خراب ہو گیا۔ اللہ، اسی طرح سچے ایمان والے اگر وہ تقاضے جو پورے کرنے ہیں جو شامل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے میں، ان کی پاسداری نہ کی جائے، لوگوں کو راضی کرنے اور مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ سب کچھ خراب ہونے لگے، تو یہ مومن نہیں رہتے، یہ ایمان نہیں ہوتا، یہ فسق ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو نبی کے یار ہے، صرف ایسا نہیں کہ ابھی ان میں خوبصورتی ہے، یہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق، جی، کسی قسم کی ایمان کے تقاضوں میں خرابی نہ آج ہے نہ کل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اہل حق کا اجماع ہے کہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان کی ابتدا سے لے کر موت تک سچا مومن رہے، نبی کو دیکھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد گڑبڑ نہ ہو اس کی زندگی میں۔ سبحان اللہ۔ کچھ عرصہ ایک بحث چلتی رہی ہے پاکستان میں، صحابہ معیار حق ہیں کہ نہیں، یہ ایک لفظ تھا، معیار حق ہے کہ نہیں، اور کچھ نئے نئے سکالر جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں، نبی تو ہے لیکن صحابہ نہیں، صحابہ تو ان میں سے کچھ ایمان لانے کے بعد نبی پہ دیکھا بھی نبی کو، پھر مرتد بھی ہو گئے، ان کو سزائیں بھی ملی وغیرہ وغیرہ، جو مثالیں چھوٹی موٹی ہیں وہ دیتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان کہتے ہیں کہ جس سے گڑبڑ ہو جائے موت سے پہلے وہ صحابی ہوتا ہی نہیں۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو موت تک پکا سچا مومن رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، آج پھر دماغ بار بار ادھر جا رہا ہے بات کرنے کو، چلیے کر لیتے ہیں، اللہ شاید قبول کر لے اور معافیاں دے دیں، اسے کوئی بات اچھی لگ جائے، کیا پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں اللہ کہتے ہیں
السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. درجہ بندی ہونے لگی ہے مومنوں کی. سبقت والے سب سے پہلے، نمبر والے. سبقت کے اندر خود اولیت ہوتی ہے. سبقت ہمیں نا جیت جانے والا، آگے بڑھ جانے والا. لیکن ایسے جیسے رب خوش ہو رہا ہے. السابقون الاولون، پھر اولون بھی ساتھ ہے. من المہاجرین والانصار، یہ پہلے نمبر کے وہ ہیں جنہوں نے نبی کے قدموں کے آنے کی شوق میں مکہ چھوڑ دیا. مکہ ہے کوئی مذاق تو نہیں جی. یہ تو وہ سرزمین ہے جسے ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے حکم دیا تو آواز دے، میں ہر جگہ زمین سے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لے آؤں. سبحان اللہ. اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. جہاں سے آنا مشکل ہے وہاں سے بھی نکال کر لے آؤں گا میں لوگوں. سبحان اللہ. کیا کہنے جی. اس مکے کو چھوڑا انہوں نے. جب کبھی موقع ملتا ہے تو دوڑے دوڑے مدینے پہنچ جاتے ہیں. سجن اتھے نے تسی ایتھے رہ کے کی کرنا. سید اتھے تے اسی ایتھے نہیں چنگے لگتے. جی جی جی. سب سے پہلے مکہ چھوڑ کر آنے والے جائیدادیں چھوڑ کے آ گئے، رشتہ دار چھوڑ کے آ گئے، بال بچہ چھوڑ کے آ گئے. جی. ان آنے والوں کو جی 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 وہ انصار جنہوں نے دل میں جگہ دی. زمینیں تو دی بانٹ کے، مال اور کاروبار تو بانٹ کے سپرد کیے ہی. یہ تب ہوتا ہے کہ جب کسی کو دل میں جگہ دیں آپ. سبحان اللہ. المہاجرون والانصار، یہ ہجرت کر کے آنے والے، یہ ان کی آہو بھگت کرنے والے، یہ ان کی مدد کرنے والے، یہ ہے پہلے نمبر کے مومن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب ہے وہی بتا رہا ہے، کوئی اور تو بتا نہیں رہا. اگلا فکرہ کیا واضح ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، یہ تو پہلے نمبر کے ہیں. باقی ساری دنیا کے مسلمان مومن وہ ہیں جو ان کے تابع دار ہوں گے. اور اس تابع داری میں بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے. صرف لفظ اتبعوکم نہیں. سبحان اللہ. جہاں جس چیز کی، جس لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، کلام اللہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. یاد ہونا چاہیے آپ کو، درسوں میں کہتا رہتا ہوں، اتباع کا لفظ قرآن میں بھی ہے، قرآن کے لیے کہ قرآن کی تابع داری کرنی ہے. پیغمبر کے لیے بھی ہے، پیغمبر کی تابع داری کرنی ہے. ان دونوں کے لیے اتباع کا لفظ آتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں صحابہ کے لیے اتباع کا لفظ ہے اس آیت کریمہ میں.
والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جو ان کے تابع دار ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. قرآن مجید کا تذکرہ آیا تو وہاں انداز لفظ صرف تابع داری کا ہے. پیغمبر کا تذکرہ آیا تو وہاں تابع داری کے تذکرے میں صرف تابع داری کا لفظ ہے. ھذا کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے اتاری ہے. ہم نے، پوری بادشاہی کا زور ہے پیچھے، میں نے نہیں، ہم نے. ھذا کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے. مبارکن، ہماری طرف سے اتاری ہوئی چیز کو معمولی نہیں ہوتی. نہ جی نہ، یہ سراسر برکتوں والی کتاب ہے. جی، جو چیز بتانے چلا تھا آگے صرف تابع داری کا لفظ ہے. فاتبعوا، جی فاتبعوا، اس قرآن کی تابع داری میں لگے رہو. امر ہے نا، امر میں تکرار ہوتا ہے. فاتبعوا، اس قرآن کی تابع داری میں لگے رہو، لگے رہو. سبحان اللہ، قرآن ہے نا، اگلا لفظ بھی وہ ہے جو ہونا چاہیے یہاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن مجید جب شروع ہوتا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہر بات یقینی، شک والی کوئی بات نہیں. ھدی للمتقین، بڑی لاریب کتاب ہے، بشرطے کہ سننے والے متقی ہوں تو. پھر یہ ہدایت ان کے لیے مفید ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ یہاں ویسے اس متقین کا معنی کیا ہے، لیکن تقوی کے درجے ہیں. ایک درجہ جسے انابت کہتے ہیں، یہ شروع کا درجہ ہوتا ہے تقوی کا. کسی اور پسے خیال نہیں کہ ادھروں منو ہدایت مل جائے گی، خیال یہ پکا ہو کہ اسے کو بھی ملنی ہے ہدایت. اسے کہتے ہیں انابت. شروع میں توجہ رب کی طرف، انتظار اس کی طرف سے ہدایتوں کا. تو یا متقین کا معنی منیبین، یہ تقوی کا ایک ابتدائی درجہ ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب سے ہدایت پانے والے، پھر بگڑ نہ جان، پھر خراب نہ ہو جان. للمتقین، وہ تقوی والے ہونے چاہیے. جس کے پاس تقوی نہیں، وہ کتاب کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا. اللہ کی کتاب کے ساتھ نباہ تابع داری کی وہ کر سکتے ہیں جو متقی ہیں. سبحان اللہ. جب تابع داری کا لفظ یہاں آیا قرآن مجید میں، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوا، ساتھ آیا واتقوا لعلکم ترحمون. اتباع کرتے رہنا اور تقوی بھی اختیار رکھنا، وہ بھی ساتھ چلنا چاہیے. یہ ساتھ ہوگا اتباع کے تقوی، تو میں اللہ کہتا ہوں لعلکم ترحمون. بس پھر میری رحمت ہی رحمت. سبحان اللہ. یہ قرآن کا تذکرہ تابع داری کے ساتھ تقوی کو جوڑا گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی، رحم کا وعدہ، قرآن کی تابع داری
تقوی کے ساتھ اللہ کی رحمت کا وعدہ. جی ہدایت رحمت ہی تو ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جہاں میرے مرشد کی تابعداری کے لفظ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان کنتم، سبحان اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ. اے دعوے دارو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے رکھتے ہو تو پھر سنو، اگر وہ تمہارا محبوب ہے تو میں اس کا محبوب. پیراں دے پتر بھی پیارے لگتے ہیں. یہی تو ضیاء اللہ کی موج رہی ساری زندگی میں. عنایت اللہ شاہ کا بیٹا تھا، مفت میں محبتیں ملتی رہی. سبحان اللہ. میں کبھی کبھی اللہ کی توفیق، وہ غلط بات ہو تو اللہ معاف کرے، کہا کرتا ہوں نبی کی محفل میں جو جوان تھے سیکھتے تھے نبی سے، بڑے بڑے نام بنے ان کے اور بڑے مقام بنے ان کے. ان 3 جوانوں میں سے عبداللہ نام کے 3 نوجوان مشہور ہیں، انہیں عبادلہ ثلاثہ کہتے ہیں محدثین اپنی زبان میں. سبحان اللہ. عبداللہ ابن مسعود، یہ ہم فقیوں کے، حنفیوں کے فقہ میں ماخذ ہے، جناب رسول اللہ سے ہمیں یہ نقل کر کے دیتے ہیں احناف کو. ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، یہ دوسرے عبداللہ ہیں. امت کو تفسیر نبی کی ان کے ذریعے سے زیادہ ملی ہے. قرآن کی جو تفسیر میرے مرشد کرتے تھے یہ ان سے زیادہ منقول ہے. سبحان اللہ. عبداللہ ابن عمر، یہ بھی نوجوان تھے، نبی کی محفل میں بیٹھے رہتے تھے. ایک دن یہ بیٹھے تھے، باپ بھی ان کے بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی، دوسرے صحابہ بھی تھے، اور ابن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے. شوق ہوتا تھا ان کو کہ بیٹھے، جو رحمت کے موتی آپ کے منہ سے نکلتے ہیں، ہم دل کی جھولیاں بھریں ان سے. جی سبحان اللہ. یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ مختلف انداز سے سمجھایا کرتے تھے باتیں. تو آپ نے فرمایا بھائی ایک درخت ہے وہ بالکل مومن کی طرح ہے، اس درخت اور مومن کی آپس میں بڑی مشابہت ہے. تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون سا درخت ہے؟ جی یا رسول اللہ جو تسی دسو سانو تو وہی پتہ لگتا ہے، اسی کی کہہ سکنے ہیں. تو آپ نے فرمایا کھجور کا درخت، سیدھا رخ سارا اللہ کی طرف، کوئی ادھر ادھر نہیں ہوتا. باقی تو شاخیں نکلتی ہیں درختوں میں، لیکن سیدھا سیدھا ادھر جاتا ہے اللہ کی طرف. پاؤں زمین پہ اور سارا آسمان کی طرف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح مومن ہوتا ہے سیدھا. جی یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کسی اور کی طرف ادھر ادھر نہیں جھکتا، نہ دیکھتا ہے، نہ قبروں پہ، نہ شجروں پہ، نہ حجروں پہ، صرف ایک اللہ کا پجاری، صرف اسی کے لیے دوڑا جا رہا ہے، دوڑا جا رہا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اس کے منہ سے نکلنے والی باتیں بھی اللہ کی طرف جاتی ہیں، اوپر چڑھتی ہیں. والعمل الصالح یرفع، اور اس کا صالح عمل بھی اس کلمہ طیبہ کو بھی اور اونچا کرتا ہے اور خود اس کو بھی رفعتیں بخشتا ہے.
ادھر ہی جانا ہے، چھوڑیے یہ حوالے پھر لمبے ہو جائیں گے، جدھر جانا ہے ادھر چلے۔ تو ابن عمر نے بعد میں عرض کی والد سے، ابا مجھے دل دماغ میں بات آئی تھی کہ یہ کھجور کی بات ہے، لیکن میں بولا نہیں کہیں غلط نہ ہو جائے۔ جی حضرت عمر فرمانے لگے ان کو تھی کہ تو خوشیوں کی رفت یہ تھی کہ ہمارا نبی خوش ہو جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے چپ رہنے کی بجائے کاش تو بتا دیتا تو مجھے ایسے لگتا کہ کتنی خوشی مجھے ہوئی، اس سے بڑی خوشی نہیں ہوتی تھی مجھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابن عمر جو ہے ان سے نبی کی سنتیں زیادہ منقول ہے۔ یہ بڑے بڑے صاحب علم ہوئے، جوان تھے، دو دوتے ہیں نبی کے حسن و حسین۔ حسن کچھ اتنے تھے کہ تھوڑے بہت دوڑنے لگ گئے تھے، جیسے بچپن میں بچہ دوڑنے لگتا ہے۔ وہ باقاعدہ جوانی یا شعور کی عمر ان کی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو، حضرت حسن اور حسین تو بالکل چھوٹے تھے۔ انہوں نے تو باقاعدہ جیسے ایک بچہ دیکھتا ہے اپنے بڑوں کو، انہوں نے اس طرح نہیں دیکھا ایسے ہی بس کچھ جیسے کوئی نقشہ ہوگا، سایہ ہوگا ذہن میں۔ حسن باقاعدہ دیکھا انہوں نے، اور ان کے واقعات بھی ہیں۔ بڑا پیار کرتے تھے رسول اللہ ان سے۔ خطبہ دے رہے تھے رسول اللہ، حضرت حسن آئے، بچے بڑوں کو تو صفوں کو چیر کے اندر آگے آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، جہاں کسی کو جگہ ملا بیٹھ جائے۔ صفیں اگر بنی ہوئی ہیں تو ان کو چیر کے مت، جگہ درمیان میں خالی ہے تو ٹھیک ہے پھر آ سکتا ہے۔ لیکن یہ بچے تھے دوڑے دوڑے نانا کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو جب قریب پہنچے نا زیادہ تیز ہوئے تو گر پڑے، تو رسول اللہ خطبہ دیتے دیتے منبر سے اترا، اٹھا لیا، ایک ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہے حضرت حسن کو، ایک ہاتھ میں جمعے کا خطبہ چل رہا ہے۔ جی یہ اٹھے، ظاہر ہے آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں کی ذریت چلتی ہے، اولادیں چلتی ہیں ان کی بیویوں سے، مجھ سے، لیکن میری اولاد میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، تو یہ انہی کی اولاد تھے۔ سبحان اللہ۔ جہاں سے بات چلی تھی پتہ نہیں کدھر سے کدھر جانے لگی۔ کہنے یہ لگا تھا کہ نوجوان بڑے بڑے صاحب علم وہاں اس ماحول میں پیدا ہوئے، لیکن امت جتنا حسن و حسین سے پیار کرتی ہے اتنا ان سے نہیں۔ یہ قدرتی چیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن زبیر بھی تو حکمرانوں نے سولی پہ چڑھا دیے تھے، ان کی لاش کتنا عرصہ لٹکی رہی، میدان میں لٹکا دی گئی تھی، گزرنے والے دیکھے کہ باغیوں کا یہ اشر ہوتا ہے۔ جی جی یہ ابن زبیر ہیں، جناب زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ جی زبیر چچا ہے رسول اللہ کے،
اور چچا بھی وہ ہے کہ جب مکے میں دشمنی عروج پہ تھی تو لوگ اگر کچھ کتراتے تھے جناب رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے سے تو صرف حضرت زبیر سے ڈر کے، اور یہ کبھی کبھی ابو جہل کو بھی جا کے کھڑکا دیا کرتے تھے، وہ دھیان رکھیا کرے بڑا چودھری بنے ہیں تو میرے بھتیجے نو کچھ آکھے تو میں تیرا علاج کراں گا، مطلب کسی غلط فہمی چوں ہے، تلوار پکڑ کے جایا کرتے تھے جی۔ ان کے بیٹے ہیں ابن زبیر، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں، سبحان اللہ۔ نبی کو اپنی بیویوں میں سب سے پیاری تھی اماں عائشہ مومنوں کی ماں، اپنے اللہ کو کہا کرتے تھے اللہ میرا انصاف میں ساریاں نل کرنا، پر دل میرا عائشہ والی بہت آ جاندہ ہے، پر میں کی کراں دل تے تیرے ہاتھ چ نے، انصاف میں سب نہ ٹھیک کرنا جی۔ خیال آتا تھا نا کبھی کبھی اللہ نال گلاں کردے سن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اماں عائشہ کی چھوٹی بہن ہے حضرت اسماء جی، سبحان اللہ۔ صدیق کا سارا خاندان ہی قربانیوں کی مثال ہے جی، کیا کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نبی اور صدیق کی ہجرت کا سامان باندھا جا رہا تھا تو ایک مرحلہ ایسا آیا کوئی سامان ہے اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، رسی وسی کو وغیرہ وغیرہ، تو حضرت اسماء نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے اس کی بنائی رسی اور اس سے باندھا، ہجرت کا سامان جا رہا تھا، اس سامان میں 60 اسماء کی دوپٹے کی حصے تھے، سبحان اللہ۔ کیا کہنے، کیا خوش قسمت لوگ ہیں جی جی۔ یہ وہی اسماء ہے جو اتنی نظم و ضبط اسلام کے کی پابند تھی۔ پچھلے درسوں میں آپ نے سنا کہ ان کی والدہ ہجرت کر کے مدینے آئیں، یہ اماں عائشہ کی ستیلی ماں تھی، ان کی سکی ماں تھی، ان کے پاس آئیں تحفے طائف لے کے، کچھ ضروری چیزیں لے کے، انہوں نے ان کو گھر بٹھایا اور چلی آئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ میری ماں آ گئی ہے، میں انہوں گھر رکھ سکتی ہوں کہ نہیں رکھ سکتی؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہاں رکھنے سے اگر وہ مسلمان ہوتی ہے تو رکھو، ضرور رکھو اس کو، یہ اندازہ لگا لو کیا کہنے اس خاندان کے، سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ ابن زبیر ان حضرت اسماء کے لختے جگر تھے جی، رشتہ داریوں کے حساب سے یہ بہت قریب ہے، یہ بھی پیغمبر قریب کے جی۔ کتنے دن سولی پہ لٹکے رہے، ایک دن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ گزری وہاں سے تو کہنے لگی سبحان اللہ اس شیر کو کب اتارا جائے گا؟ ماں بیٹا لٹکا ہوا ہے، اس شیر کو کب اتارا جائے گا؟ اس کا خوف کب کم ہوگا دشمنوں کو جی، اس کو کب اتارا جائے گا؟ سبحان اللہ۔ لیکن لوگوں کو جو امت کو پیار حضرت حسین سے ہے وہ حضرت ابن زبیر سے نہیں، یہ قدرتی باتیں کچھ ہوتی ہیں، انسانوں میں یہ چیزیں ہیں ہی اسی طرح کی، اسی طرح ہی چلنا ہے انسانوں نے، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔
باب آدم سے جو باتیں شروع ہوئی تھی وہ انسانوں میں کم نہیں ہو رہی. رسول اللہ فرمایا کرتے تھے نسی آدم و نسیت ذریتہ. ساڈا بابا بھی بھول گیا سی، اسی بھی بھول جانے ہیں. خیر یہ بھلا چکا اللہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. جان بوجھ کے نہیں ہونا چاہیے، بھول سے کچھ ہو گیا تو اللہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. حسد کی بیماری، اللہ نے فرمایا تھا اہبطوا بعضکم لبعض عدو. حق و باطل کی لڑائیاں وہ بھی دشمن ہیں، اور یہ جو آپس کی حسد بغض کینے یہ بھی ہے. جی چل رہا ہے، چلتا رہے گا. سمجھانے والے سمجھاتے رہے، بتاتے رہے. جی ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. لا تحاسدوا ولا تباغضوا افشوا السلام بینکم. ایک دوسرے کا حسد، ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو. ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں عام کرو. ایک دوسرے کو ملو تو کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سبحان اللہ. لیکن جو کمزوریاں وہ چل رہی ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر کا تذکرہ ہے میری پیروی کرو جی یحببکم اللہ. جی قرآن کی جگہ تھا یرحم اللہ، اللہ رحم کرے گا. نبی کی باری آئی تو یحببکم اللہ، جس سے مجھے یہ جرت ہوئی کہنے کی. یہ کہنے والا کہہ رہا ہے میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھ سے محبت کرو، اللہ تم سے بھی محبت کرنے لگ جائے گا. یہاں محبت کا رشتہ ہے. جی یہاں محبت کا سلسلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب صحابہ کا تذکرہ آیا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، جس سے بات چلتی چلتی یہاں تک آئی. جی تو اللہ کہتے ہیں الذین اتبعوہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ مہاجری انصار جو ہجرتیں کر کر کے نبی کے شہر میں آئے. جی مکہ بڑا شہر سی پر بھی ان کو کٹتے نہیں سے نہ رہا. جی سبحان اللہ. چھوڑیے کہیں آنا پھنس جاؤں. جی 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 پہلے نمبر کے مسلمان تو وہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے. پھر انہوں نے نال وہ لوگ نے جنہوں نے مہاجروں نو سنبھالیا. سبحان اللہ. ان کے بعد آنے والی دنیا قیامت تک ان کے نمبر کس طرح لگیں گے؟ جی الذین اتبعوہم، جو ان کے تابع دار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے تابع داری کا حق ادا کیا ہے تو آگے جنہوں نے ان سے تعلق بنانا ہے وہ تابع داری کا ہی بنا سکتے ہیں، بنانا چاہیے. الذین اتبعوہم. جی آنے والی دنیا قیامت تک ان کی تابع دار صدیق کی، فاروق کی، عثمان کی، علی کی، عبادلہ کی، جو ان کی. الذین اتبعوہم. قرآن پہ قربان جاؤں. سن رہے ہیں قرآن کی تابع داری کے ساتھ کیا لفظ آیا تھا، نبی کی تابع داری کے ساتھ کیا لفظ آیا. صحابہ کی باری آ گئی جی لوگوں.
الذین تبعوا، جو ان کے تابعدار ہو گئے، ان کی تابعداری کی سچائی کی شرط کیا ہے؟ اجیت تبعوہم بإحسان. سبحان اللہ. احسان کا جو استعمال قرآن مجید میں ہے نا، اس کا تتبع کریں تو دو چیزیں بڑی واضح، باقی چیزیں اور بھی ہیں لیکن دو بہت واضح ہیں. وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، والدین سے جو بہتر سلوک کرنا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں احسان. جی والدین جی جن کے لیے احسان کے جذبات رکھنا اور رویہ رکھنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کہتے ہیں ماں ہے تیری، انہیں تنوں پیٹ کنے مہینے چکی رکھا ہے، پھر انہیں تنوں جنم دیتا ہے. تنوں کی پتا تو بٹ بنے ہیں تے چودھری بنے ہیں تے کرنل بنے ہیں تے جرنل بنے ہیں تے پیر صاحب بنے ہیں، اور آکڑ دا پھرنا تنوں کی پتا ہے کیڑی تیری آکڑ؟ یہ ماں نے جب تجھے پیٹ میں اٹھائے رکھا، تجھے جنم دیا، تو جن قیامتوں سے گزری ہے وہ اللہ میں جانتا ہوں. وضعت امہ کرہا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. سبحان اللہ. احسان، جی احسان ہی تو کیا اس ماں نے. احسان ہوتا ہے کس کے بدلے میں تم نے تو پہلے کچھ دیا ہی نہیں تھا اس کو، کچھ بھی نہیں، لیکن کتنی تکلیفوں سے تمہیں جنم دیا، کتنی تکلیفوں سے تمہیں پیٹ میں اٹھائے پھرتی رہی. سبحان اللہ. پھر نرائنا نہیں، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، 3 مہینے تنوں دودھ پلاندی رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. وہاں احسان کا لفظ آیا. سبحان اللہ. یہاں جو تابعدار بنے گا صحابہ کا، اس کی تابعداری اوپر اوپر سے نہیں. جی والدین کے ساتھ جو احسان کا سلوک ہے اس کی قرآن تفسیر کرتا ہے کہ اگر تو سمجھے کہ یہ ناجائز تنگ کر رہے ہیں مجھے، قرآن مجید دوپہرا نہیں، اگر سمجھے کہ یہ تجھے ناجائز تنگ کر رہے ہیں، تجھے یہ سمجھ آئے اور اس ناجائز تنگی میں تنوں کچھ چڑ شڑ بھی مار دیں دینے یا اور بھی بڑی تکلیف تنوں ہوئی انہوں دے رویے نال، تے اگوں بدتمیزی کرنا تے کجا اف بھی نہ کہنا. اف ہوئے 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 اینجی نہ کریے، ہوئے 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 حد ہوگی بھی حد ہوگی نہ، چپ. میرے گھر والے کبھی کبھی مجھے سنایا کرتے تھے والد صاحب کے متعلق کہ وہ جب آتے تھے لمبے سفروں سے، ماں بیچاری بے قرار انتظار کر کر کے، انہوں نے آنا آ کے اماں جی السلام علیکم، پرانے زمانے سے بندہ سا ابا جی انجائی کرنا، السلام علیکم، انہوں جناب پھڑ لینا والاں تو ٹھنڈے کھچنا، جیوں جیوں نہ کھچنا دینا، سر نیوے کر دیا. اور پھر یوں بھی نہیں کرتے تھے کہ سفر سے آئے ہیں، پتہ ہوتا ساڑھے اماں نے ناراض ہونا ہے، دیر ہو گئی ہے، جو کہہ کے گیا تھا کہ فلاں دن آؤں گا، فلاں وقت میں آؤں گا، ماں انتظار کر دی، دیر ہوئے ہے، پتہ نہیں ان کی آکھن گے منو. ایسا نہیں کرتے تھے کہ چھپ چھپا کے نکل جائیں، آرام کر لے تو ٹھہر کے ملے، آتے پہلے اماں کے پاس ہی تھے. سبحان اللہ. جی احسانہ، ان کے ساتھ معاملہ اپنا احسان والا کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہوں، کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں.
حضرت ابراہیم نے جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی نا، جی 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 لوگو جی، آواز آئی، نہیں نہیں نہیں، بس 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 بس، ہو گئی قبول تیری قربانی، ذبح کرن دی لوڑ نہیں، اے پتر ذبح کرنے والا نہیں ہوں، یہ نسلوں جو تو میرے محبوب نے آنا ہی۔ سبحان اللہ، بس کر دو، ہو گئی قربانی، ہو گئی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اے جو کچھ تو کیتا ہے نا، ایک کرنے والے تے احسان کر دینے، تو میں اللہ واللہ یحب المحسنین، میں احسان کرنے والوں کو بڑا پسند، یہ احسان ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ سے کوئی آپ کو انسان ہونے کے ناطے گلا شکوہ ہو سکتا ہے، مگر ان کے ساتھ جو تابع داری کا رویہ ہے وہ احسان کا درجہ ہونا چاہیے، اف بھی نہیں کر سکتے جی۔ ان پہ تنقیدیں کرنا یا ان کے محاسبے کرنا یا آپس میں موازنے کرنا، نہ نہ نہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ صاحب علم یہ کہتے ہیں کہ ان بعض صحابہ کے اپنے منفرد اقوال ہوتے تھے، تو باقی صحابہ سے جب بات ہوتی تو صحابہ کہتے اے تفرد عبداللہ ابن زبیر دا، اے تفرد ابن عباس دا، بس اس سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ہمارے پاس جو بات ہے وہ تو یہ ہے جو باقی سارے ہم کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کے زمانہ میں ان صحابہ کے وہ اقوال جن میں وہ اکیلے ہوتے تھے، کسی کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن تابع داری جو کرنی ہوتی تھی وہ جماعت صحابہ کی۔ آج بھی امت میں اتحاد ہے صحابہ کی اکثریت کی تابع داری میں۔ کوئی بندہ متفرد اقوال لے کر وہ بھی جی سب صحابی دی گل ہے میں انہوں مننا جی، جو اپنے قول و عمل میں اپنے رویے میں جو تابع داری آنی چاہیے وہ صحابہ کرام کی جماعت کی۔ سبحان اللہ، اسی سے اجماع امت بنتا ہے۔ کوئی نئی بات نہ چھڑ جائے آگے اجماع امت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس طرح کے ساتھی بن جائیں تو قتال ہو تو اللہ ان کو بچانے کے لیے فرشتے بھیج دیتے ہیں، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے عام مسلمانوں کو اپنی عبادتوں میں بھی صفوں کا لحاظ کرنا ہوگا، شوق سے صفوں میں شامل ہونا ہوگا، اور پھر جو لڑائی کا زمانہ آئے وہاں بھی صفوں کی شکل میں، اور سب کچھ پیغمبر اور اس کے صحابہ کی تابع داری میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، اللهم نور قلوبنا بنور كتابك،
اللهم زين أعمالنا بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا من عبادك الصابرين الشاكرين الصادقين القانتين المستغفرين بالأسحار. برحمتك اجعلنا من عبادك المؤمنين الصادقين. برحمتك اجعلنا من عبادك المبلغين الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله. برحمتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا. اللہ سونا ہے رمضان دا مہینہ تیریاں خصوصی رحمتاں دا مہینہ ہے. سانو بھی اپنے انہاں مومناں شامل کر دے جڑے تیرے خصوصی رحمتاں دے مستحق ہوندے نے. پھر اپنی رحمتاں نال سانو بھی رمضان دے کورس وچ پاک کو صاف بنا دے میرا اللہ. ساڈے دلاں دماغاں تے بھی قرآن دا راج بنا دے میرا اللہ. سانو بھی اپنے نبی جو دے صحابہ دا سچا تابعدار بنا دے اللہ. سانو بھی قرآن دا سچا قاری بنا دے میرا اللہ. سانو بھی سچے صدقے کرنے والا بنا دے جنہاں دے صدقیاں نال گناہ جھڑ جاندے نے انہاں دے سارے. اپنی رحمتاں دے نال میرا اللہ بہتیاں نمازاں بہتیاں تیریاں عبادتاں صحت و تندرستی دے کریے. سوڑیاں سوڑیاں عبادتاں تیریاں اپنی سوڑیاں عبادتاں دا شوق دے. اپنی کتاب دے سونے بیاناں دا شوق عنایت فرما. ہبا عنایت فرما. ارحمنا بارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ جو کچھ دیتا ہی وہ برکتیں عنایت فرما. یہ برکتاں دا مہینہ ہے تیرا. کوئی شر ہے ساڈی کسی سستی کوتاہی دی وجہ نال کہ اللہ انہوں معاف فرما. انت ارحم الراحمین انت ذو الفضل العظیم انت ذو رحمت واسعہ. برحمتک الواسعۃ من لدنک اجعل دعانا دعاء مستجابا متقبلا یا ذا الجلال والاکرام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.